بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے بیان میں ایک ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو ہم سے چھوٹا ہوا ہی نہیں بلکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کی طرف ذرا سی توجہ دلانی مقصود تھی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے قربانی میں فرمایا، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے اس امتی کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ یعنی آپ علیہ السلام نے قربانی فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، یعنی یہ میری طرف سے ہے اور میرے اس امتی کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ کیا بات ہے، کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی کی طرف سے یہ قربانی فرما رہے ہیں وہ یقیناً وہ امتی نہیں ہے کہ جس کے ذمہ قربانی واجب تھی اور اس نے اس واجب کو ادا نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف سے قربانی کر دی۔ ایسا نہیں، کیونکہ واجب قربانی اگر کوئی ادا نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے اور اس مالداری کی وجہ سے اس پر قربانی واجب کی ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، ایک حکم کو چھوڑے اور آپ علیہ السلام اس کی طرف سے قربانی کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام سے اس سے ایسے ناراض ہیں کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے ہاں ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے تو نہیں ہے کہ جس کے ذمہ واجب تھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی طرف سے قربانی کی۔ تو پھر یہ قربانی کس کی طرف سے ہے؟ یہ کون ہے جس کی طرف سے آپ علیہ السلام قربانی فرما رہے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ امتی جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے، چلو میرا وہ امتی تو نہ کر سکا، میں ہی اس کی طرف سے کر دیتا ہوں، اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام اس امتی کی طرف سے یہ قربانی کر رہے ہیں جس نے قربانی نہیں کی، وجوب کے نہ ہونے کی وجہ سے، وسعت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی قربانی کرتا اللہ کے راستے میں بھی ایک جانور قربان کرتا، مگر اس کے پاس وسعت نہیں تھی، رقم نہیں تھی، وہ بیچارہ قربانی نہ کر سکا۔ تو آپ علیہ السلام اس کو یاد رکھ رہے ہیں کہ میری امتی کا دل چھوٹا نہ ہو، اور آپ علیہ السلام اس کی طرف سے گویا قربانی کر رہے ہیں، اور صاف فرما رہے ہیں من لم یضحی من امتی، کہ اللہ اس کی طرف سے بھی قربانی ہے کہ جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی ہے، اس پر واجب ہی نہ ہوئی، اسے یہ ثواب ملا ہی نہیں، میں نے اس کی طرف سے قربانی کر دی۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت کا کیا حال ہے کہ امت پر کس قدر مہربان ہیں کہ وہ امتی جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہم کتنے لوگوں کو ایسا پائیں گے کہ وہ لوگ ماشاءاللہ اللہ نے وسعت دی ہے، دل کھول کر قربانی کرتے ہیں، مگر ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ دو چار بڑے جانور، دو چار گائے بیل لے آئے، 6 8 10 بکرے بھی لے آئے ماشاءاللہ،
اور سب کی طرف سے قربانیاں ہو رہی ہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. گزارش درخواست اتنی تھی کہ ہم تھوڑا اگر اس طرف بھی توجہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اس امتی کو بھی اپنی قربانی میں نہیں بھول رہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوئی تھی اور وہ قربانی نہ کر سکا. آپ فرما رہے میرے اس امتی کی طرف سے بھی قربانی ہے جو قربانی نہ کر سکا. تو اگر ہم ایسے موقع پر ذرا سا غور کریں، اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، کئی جانور قربان کرتے ہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے یہ تو. مگر اگر اس حدیث پر تھوڑا سا غور کر کے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو خوب قربانیاں کرتے ہیں اور ان کے بہن بھائی اس درجے کے نہیں ہوتے، یا تو قربانی کر لیتے ہیں معمولی سی، ایک حصہ لے لیا یا ایک بکرا کر لیا، یا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ عورتیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر قربانی زیور کے ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کر سکیں، بیچاری پریشان ہوتی ہیں. بعض اوقات شوہروں کے بعد بھی وسعت نہیں ہوتی، وہ اپنی قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ کر کے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کہ بھئی ان پر تو واجب ہے، یا وہ بیچاری بہنیں ہی کوشش کر کے کچھ پسنداز کر لیتی ہیں، یا ایک موقع پر کسی سے قرض لے لیتی ہیں کہ بھئی قربانی تو ہو جائے، زیور اس لیے نہیں بیچتی کہ اگر زیور بیچے تو بننا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل تو کیا لاکھ سے اوپر جا چکا ہے، سونا لاکھ سے اوپر جا چکا ہے. تو بچیوں کے کام آئے گا. عموماً عورتیں اس نیت سے بیچتی بھی نہیں ہیں، اور فطری محبت تو ویسے ہی زیور سے ہوتی ہے. تو اگر ایسی بہنیں یا ایسے بھائی یا ایسا کوئی رشتہ دار ہمارا ہے اور ہم خوب قربانی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا خیال کر لیں کہ میری بہن کی قربانی میں کر لوں گا. حضور تو اپنے اس امتی کی معاونت فرما رہے ہیں جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو میری بہن پر تو قربانی واجب ہے، میرے ذمہ تو ان کی مدد اور زیادہ ہے، محبت کے ساتھ کہ بہن میں کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں میں، تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی. اور خوددار لوگ، سفید پوش لوگ پسند نہیں کرتے، اپنے حالات بتاتے نہیں ہیں. بہن بھائیوں سے کیا حالات کسی کے چھپے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے سب کچھ. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی بہنیں بڑی مجبوری سے قربانیاں کرتی ہیں اور ان کے بہن بھائی بعض وسعت اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے، خوب قربانیاں کرتے ہیں مگر بہنوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے. تو بھائی جہاں حضور علیہ السلام اپنے اس امتی پر جس پر واجب ہی نہیں ہے اس کو ثواب دلانا چاہتے ہیں، تو جن بہن بھائیوں پر واجب ہے مگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے، کسی مجبوری کی وجہ سے کہ اتنی وسعت ان کے پاس نہیں ہے، اتنا پسنداز وہ نہیں کر پائے، تو بھائی ان کی طرف سے قربانی کر دی جائے. حضور کی سنت پر بھی عمل ہو گیا، اور بھائی یہ تو واجب پر مدد ہے، اس پر تو اور زیادہ ثواب ہے، صلہ رحمی ہے، اور زیادہ ثواب ہے. تو سفید پوش لوگ پسند نہیں کرتے، تو محبت کے ساتھ بہن میرے سے تمہارا کیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی تو ہے، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کیا مجھ سے محبت نہیں ہے، کیا مجھے تم سے محبت نہیں ہے. ایسے اپنائیت کے جملوں سے نہیں، یہ نہیں کہ احسان جتاتے ہوئے ارے میں کر دوں گا تم کیوں پریشان ہو رہی، ہاں میں نخرے بلا وجہ، نہیں، محبت کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، نہیں بہن ایسی کیا بات ہے، یہ سب تمہارا ہی تو ہے، تم کہو تو تمہارے گھر ہی ایک بکرا بھیج دیتا ہوں، تمہیں جیسے سہولت ہو، کسی کی آن بان شان بھی باقی رہے، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو جائے، واہ واہ کیا کہنے. تو اگر تھوڑا سا ہم غور کریں اپنے بہن بھائیوں کی طرف، اپنے کچھ ایسے رشتہ داروں کی طرف، تو ان کے کتنے کام بن سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تو واجب قربانی کی بات کر رہا ہوں میں، اسی طرح بعض اوقات بھائی ایسے ہوتے ہیں، بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان پر واجب ہی نہیں ہوتی قربانی، وہ بھی چاہتے ہیں ہم قربانی کریں، اور دیکھتے ہیں ہمارے بھائی صاحب ماشاء اللہ ہماری بہن
خوب قربانیاں کرتی ہیں۔ تو اگر بھائی کبھی ایک بہن اللہ نے وسعت دی ہے تو بھائی 2-4 کی طرف سے ہو جائے، ورنہ بھائی کبھی کسی ایک بھائی کی طرف سے، کبھی کسی ایک بہن کی طرف سے خوش کر کے میں تمہیں بکرا بھیج رہا ہوں بھائی، اپنے گھر میں خود ہی قربان کرنا، یا کم از کم اپنے یہاں حصہ ڈال لے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے اس دفعہ قربانی کر رہا ہوں۔ محبت پیار کے ساتھ ان کو راضی کیا جائے۔ عزیزان محترم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں عمل ہو جائے، ہم سے عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ میرے اس امت ہی کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما کہ جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ اس حدیث کی ذیل میں ہم ذرا سا اپنے رشتہ داروں کی طرف، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں کا ہے، اور بھائی بہنوں میں بہنوں کا حق زیادہ ہے، اور اس کے بعد چچا ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اس طرح اور رشتہ دار ہیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو جہاں تک آدمی جا سکے، یہ تو نیکیوں کا سمندر ہے، جہاں تک آدمی تیر سکے یہ تو اس کے لیے خوش نصیبی کا سامان ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح فرمائی، حضرت عائشہ نے فرمایا گوشت تقسیم کرو، گوشت تقسیم ہو گیا، آپ نے فرمایا کچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دست رہ گئی ہے، کندھے کا کندھا رہ گیا، کندھے کا گوشت دست رہ گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ باقی ہے سوائے کندھے کے، سوائے دست کے، یعنی جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اصل باقی رہنے والی چیز ہے، جو ہم نے کھا لیا پی لیا وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس نشست میں، اس مجلس میں، آج کی اس نشست میں یہی کہنا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہمیں چاہیے زندہ کریں، اور اپنے ان رشتہ داروں کی طرف بھی توجہ کریں، خاص طور پہ بہن بھائی، ان کی طرف توجہ کریں، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو واجب میں اس کی مدد کریں، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، چھوٹا سمجھ کیا یہ اچھی بات ہو کہ ایک جانور انہی کے پاس بھیج دیا، جیسے ایک بکرا بھیج دیا کہ بھائی یہ اپنی طرف سے آپ خود ذبح کریں تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، اور بھائی نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے پاس ایسا کر لیا اور ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ تو بہرحال اپنے ان رشتہ داروں کی طرف جن پر واجب ہے، اور اگر وہ اس واجب کو ادا نہیں کر پا رہے، اور یا جس پر واجب ہی نہیں ہے، کبھی ان کی تو بڑا خوش ہوتا ہے آدمی، کر کے تو دیکھیں، کسی کی دعائیں لے کر تو دیکھیں۔ مگر ایک بات میں پھر عرض کروں آخر میں کہ احسان جتاتے ہوئے نے میں تمہاری قربانی کر دوں گا بھائی، میں پریشان نہیں ہوں، وہ کہتے نہیں میں کر لوں گی بھائی، میں کر لوں گی، بلا وجہ نخرے دکھا رہی ہو خام خام، نا 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 نا، یہ جملے اچھے نہیں ہیں۔ محبت کے ساتھ نہیں بہن، ایسی کیا غیریت ہے؟ کیا میرے میں تمہارے میں کوئی غیریت ہوتی ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا تو ہے، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں نے کیا تم نے کیا برابر ہے۔ تو بہرحال محبت پیار کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس بھولی بسری سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔